بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سامعین و حاضرین، 27ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دعا ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وصیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رعوفا بعبادہ الصالحین، یا رعوفا بعبادہ الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ پالنے والے، مجھے شب قدر کی نعمتیں اور برکتوں کی روزی عنایت فرما۔ پالنے والے، اور میری مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ میرے ہر عذر اور ہر بہانے کو قبول کر لے بغیر کسی تحقیق کے۔ میری گناہوں کو مجھ سے دور کر ڈال، میرے بوجھ کو میری پیٹھ سے اتار لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو رؤوف ہے اپنے بندوں کے اوپر، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور خاص طور سے صالح اور نیک بندوں پہ تو زیادہ ہی مہربان ہے۔ پالنے والے، ہم صالح نہ سہی لیکن صالح لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لہذا یہ رافت ہمیں بھی عنایت فرما۔ ایک امر کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 27ویں تاریخ کو شب قدر کی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ شہادت شب ضربت امیر المومنین چونکہ فزت ورب الکعبہ ہے، لہذا اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہے، روایت بھی موجود ہے۔ دوسری شب جو 21ویں کی شب ہے وہ شب شہادت و وصال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور روایات میں ہے کہ یہ بھی شب قدر ہے۔ اور 23ویں ماہ مبارک رمضان کو بہت زیادہ روایات و احادیث وارد ہوئی جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی شب قدر ہے۔ لیکن عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شب قدریں 3 ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ احادیث و روایت میں آئے جتنی بھی طاق راتیں ہیں وہ تمام راتیں شب قدر کا درجہ رکھتی ہیں، اور جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی جاتی ہے ہر طاق رات شب قدر کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی عنوان سے چونکہ 27ویں ماہ مبارک رمضان آخری پڑاؤ جو شب قدر کا ہے وہ 27 ہے، لہذا گرچہ ہمارے ملکوں میں برادران اہل سنت 27ویں کو شب قدر کے عنوان سے رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، اور اللہ ان کی عبادات و طاعات کو قبول کرے۔ الحمدللہ جو مومن ہیں، اہل دل ہیں، اور دیگر مذاہب اور فرق میں، وہ بھی ان تاریخوں میں اور ہمارے ائمہ طاہرین کی طرف سے بھی آیا ہے کہ 27 کی شب میں عبادت کرنا چاہیے اور حد اکثر بیداری اور احیاء کرنا چاہیے۔ لہذا 27 جنہوں نے ابھی تک شبوں کو درک نہیں کیا ہے ان کے لیے 27ویں آخری تحفہ ہے، لاسٹ چانس ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے مراجعہ کر سکیں۔ اب اس دعا کے سلسلے میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ ہے کہ فضل لیلۃ القدر خدا سے مانگا ہے۔ فضل لیلۃ القدر کیا ہے؟ احادیث میں ہے کہ جو شخص کچھ نہ کرے، خالی آج کی رات جاگے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ جو شخص کچھ نہ کرے، خالی مصلی پہ بیٹھے اور اس کو نیند بھی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت و نماز کا۔ آج کی شب خدا فرشتوں سے آواز دیتا ہے، لکھو مت کس نے کیا کیا۔ اس کے اندر جس طرح جماعت کے اندر اضعف معمومین کی رعایت کی جاتی ہے، یعنی جب جماعت پڑھی جاتی ہے تو جو سب سے کمزور نمازی ہوتا ہے اس کے مطابق نماز
تنظیم کی جاتی ہے، مینج کی جاتی ہے، لیکن جب ثواب دینے پہ آتا ہے خدا تو اقوی المعمومین کو نظر میں رکھتا ہے، یعنی اس بیچ جو سب سے اچھا مومن ہے، جو ثواب کی کیٹیگری اسے ملتی ہے، وہ کمزور ترین انسانوں، اسے کہتے ہیں فضل۔ اسے یعنی اگر کمزور نمازی کا خیال رکھا جائے تو یہ عدل پروردگار ہے، اور سب سے بہتر نمازی کا ثواب کمزور نمازیوں کو بھی دیا جائے، یہ فضل پروردگار ہے۔ دیکھیں معصوم فرماتے ہیں پالنے والے، شب قدر کے فضل کو ہمیں عنایت فرما۔ اس کے بعد دوسری دعا جس کا تعلق شب قدر سے نہیں ہے، فرمایا سیر اموری فیہ من العسر الی الیسر۔ پالنے والے امور یعنی میرے کام، میری مشکلات، میری پریشانیاں جو ہیں، جس میں طرح طرح کی سختیاں ہیں، پالنے والے ماہ مبارک رمضان کی برکت سے میرے جملہ من جملہ واجبات اور میرے کاموں اور میری ضرورتوں کو آسان فرما دے۔ عزیزوں یاد رکھیے کہ ایک نعمت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر دیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بھیک مانگ رہا تھا، سامنے والے نے اس کو ایک مچھلی دے دی۔ ایک شخص دوسرے دن وہ بھیک مانگنے آیا تو ایک دوسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں مچھلی تو نہیں دے سکتا، ہاں میں تمہیں مچھلی پکڑنا سکھا سکتا ہوں۔ دریا کنارے لے گیا، اس نے اس کو طریقہ بتایا جال ڈالنے کا، اور اس شخص نے کہا یہ بھوکا آدمی تھا، اس سے آپ سے کھانا مانگا، آپ نے اس کو کام بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا تم نے اس کی ایک دن کی ضرورت دور کی ہے، میں نے اس کی پوری زندگی کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ امور میں آسانی کا مطلب یہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھوک کے وقت ایک روٹی دے دی جاتی ہے، یہ نعمت، لیکن اگر بھوک کے سبب کو بدل دیا جائے، اگر بیماری اور درد کے اسباب کو بدل دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں پالنے والے میری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یعنی در واقع ایک نعمت دے کر ایک دن کا مسئلہ حل نہ فرما، ماہ مبارک رمضان میں پورے سال میں آنے والی مشکلات کو میرے لیے آسان فرما دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کل تک بھوک سے گھبراتا تھا، روزہ رکھ کے بھوک کے سے بے خوف ہو گیا۔ جو کل تک پیاس سے گھبراتا تھا، روزہ رکھنے کے بعد اب اسے پیاس سے ڈر نہیں ہے۔ جو شخص تنگ دستی سے گھبراتا تھا، اس شخص نے ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کو خدمت کی، فقراء اور مساکین کی مدد کی، اللہ نے اس کو جواب دیا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ تنگ دستی سے بچنے کا علاج اللہ کے ساتھ تجارت و صدقہ ہے۔ الغرض جو شخص بیداری سے گھبراتا تھا، شب ماہ رمضان کی شب بیداریوں نے اسے شیئر کر دیا ہے۔ جو شخص سخت اور مشکل کاموں سے گھبراتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں اسے تقویت دی ہے۔ اب جب ماہ مبارک رمضان کی عظیم وادی سے باہر نکل رہا ہے تو وہ ٹرینڈ ہوا ہے، تربیت شدہ ہے، ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو آدھی مشکل تو زندگی کے ایسے ہی حل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان سے پہلے دکھاوے میں مبتلا تھے، جو لوگ سرمایہ داری کو اپنی عزت و شرف کا ذریعہ سمجھتے تھے، ماہ رمضان میں آنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ نمازی باعزت ہے، حد سے زیادہ روزہ رکھنے والا باعزت ہے، دعائیں پڑھنے والا باعزت ہے۔ تو اب انہیں اپنے فقیری اور اپنی تنگ دستی اپنے لیے عار نظر نہیں آتی ہے، بلکہ رحمت پروردگار نظر آتی ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان کی جو برکتیں ہیں خدا وہ عنایت فرما، اور اپنی خاص نعمتوں کے تحت اس کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ وَحُطَّ عَنِّ ذَنبِي، خدا اب تو عمل بھی نہیں کر سکتا چونکہ ماہ رمضان روب اختتام ہے، اب تیری بارگاہ میں یہ نہیں فرمایا میری گناہوں کو معاف کر دے۔ حط کے معنی ہوتے ہیں جھڑنے کے۔ جس طریقے سے ایک ہوا چلتی ہے، درخت سے ہزاروں لاکھوں پتے گر جاتے ہیں، کئی ایک ایک پتے توڑے جاتے ہیں، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن جیسے ہی لوح چلتی ہے، جیسے ہی باد خزاں چلتی ہے، تمام سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہم پروردگار سے ہی پالنے والے اب ایک ایک گناہوں کے معاف کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک ایک لغزشوں کے حساب کرنے کا وقت نہیں ہے۔ خُطَّ عَنِّی ذَنبِی، میری تمام گناہوں کو ایک باد رحمت اور ایک ہوائے رحمت سے تمام گناہوں کو میرے وجود سے جھاڑ دے۔ میرے وجود میں جو پیلا پن آ گیا ہے، ان پتیوں کو، ان پیلے وجودوں کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے خضر و سبز بنا دے۔ پالنے والے میرے سوکھے وجود میں دوبارہ جان ڈال دے۔ حُطَّ عَنِّی ذَنبِی وَالْوِزْرَ، پالنے والے گناہ ایک طرف، آثار گناہ
گناہ سے زیادہ خطرناک آثار گناہ ہوتے ہیں۔ جھوٹ بول دینا ایک گناہ ہے، اس جھوٹ سے جو خرابیاں پیش آتی ہیں معاشرے میں، اس سے جو برے نتائج نکلتے ہیں، اس کی سزا عجیب ہے، وہ زیادہ سنگین ہے۔ الیاذ باللہ شرب خمر کر لینا ایک گناہ ہے، اس سے جو نتائج سامنے آتے ہیں، حد کی حرمت، بے عزتی، گالی گلوچ، سڑک پہ گر جانا، لڑائی جھگڑا کرنا، عزت و کرامت کا سودا کر دینا، نوامیس کو خطرے میں ڈال دینا، یہ سارے وہ آثار ہیں جس کو اسلام وزر سے یاد کرتا ہے۔ ماں باپ سے بد کلامی کرنا ایک گناہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو خرابیاں بد دعا دیتے ہیں، عاقبت خراب ہو جاتی ہے، اولاد نالائق ہو جاتی ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے، یہ وہ وزر ہے، یہ وہ بوجھ ہے جو انسان اپنی پیٹھ پہ لے کے چلتا ہے۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں دست بے دعا ہوں، پالنے والے میری گناہوں کو میرے وجود سے اڑا دے، اور وہ وزر و بوجھ جو میرے اوپر رکھا ہوا ہے اسے بھی ہٹا دے، یعنی گناہوں کو بھی معاف کر دے، اس کے آثار کو بھی معاف کر دے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ عام طور سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آثار معاف نہیں ہوتے، کہ خدا نخواستہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو ممکن ہے کہ قتل کی سزا معاف کر دے صاحب خون، لیکن اس کے آثار ختم نہیں، جو مر گیا وہ مر گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا راستہ دیا ہے کہ آؤ ماہ مبارک رمضان میں ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، گناہ بھی ہم مٹا دیں گے اور اس کے آثار بھی ہم مٹا دیں گے۔ پالنے والے حطّا انی ذنبی و وزری، میرے گناہوں کو بھی مجھ سے، میرے آثار اور گناہوں کے جو آثار انہیں بھی دور کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ہمت نہ ہوتی اگر تو کرسی عدالت پہ ہوتا، مجھے جرأت نہ ہوتی اگر تو کرسی انصاف پہ بیٹھا ہوتا، لیکن چونکہ تو عرش رافت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو عرش عطوفت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے جرأت ہو رہی، چونکہ تو نے خود کہا ہے کہ انا ارحم لکم من الام و اب، تمہارے ماں باپ سے زیادہ میں مہربان ہوں۔ پالنے والے ماں باپ صرف اور صرف شدت کو دیکھتے ہیں، پریشانی کو دیکھتے ہیں، عمل کو نہیں دیکھتے ہیں۔ پالنے والے تو رؤوف ہے، تو مہربان ہے، صاحب شفقت و رافت ہے، میرے خدا، میرے مالک، اپنی رافت کو میرے شامل حال فرما۔ سامعین و ناظرین، دست دعا آسمان کی جانب بلند کرے۔ پالنے والے اپنا اعمال کو دیکھنے کی نوبت بچی ہے، اور نہ ہی گناہوں کے شمار کا وقت ہے۔ اب تو ابر رحمت اور باران رحمت کا وقت ہے کہ میرے وجود کو اپنی رحمت سے سیراب فرما دے اور گناہوں کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔